تعالیٰ نے حج نو فرض کر دیتا ہے. جس بندے دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج نو فرض کر دیتا ہے, جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے, انہوں چاہیے کہ وہ بیت اللہ دا طواف کرے, بیت اللہ دا حج کرے. لیکن وہ لوگ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیتا, اتنی دولت نہیں دیتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال دسے نے, اگر اسی وہ اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ سانو اتنا ثواب عطا کر دے گا, اتنا اجر عطا کرے گا. چھوٹی جنگی کی کریں گے نا اللہ اتنا اجر دے گا, اتنا ثواب دے گا. جی اسی حج کر لے آئے, جی اسی عمرہ کر لے آئے, اور لوگوں حج دا ثواب کتنا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ حج کر لیندا ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت راوی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر لیندا ہے نا اللہ تعالی نو اتنا اجر دیندا ہے, اتنا ثواب دیندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ گناہ انج معاف کر دیندا ہے جویں سنیارا سونے نو پٹی دے اندر پا کے صاف کر دیندا ہے, اودی میل ساری اتار دیندا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندیاں نو انج پاک کر دیندے نے, انج صاف کر دیندے نے. اللہ تبارک و تعالی جس طریقے نال سنیارا سونے دے اوتے میل نہیں رہن دیندا, اس طریقے نال بندے دے اوتے عیب نہیں رہن دیندے نے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہ نہیں رہن دیندے نے. ابن خزیمہ دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت راوی نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ حج کر لیندا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اتنا اجر دیندا ہے, اتنا ثواب دیندا ہے. انجی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں وہ بندہ آج ہی پیدا ہویا ہے, جس طریقے نال پہلے دن دے بندے دے تے بچے دے تے گناہ نہیں ہوندا, اس طریقے نال جڑا بندہ حج کر لیندا ہے نا اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہ رہن ہی نہیں دیندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کرو اس نیت دے نال نکلدا ہے طواف کرن واسطے, کرو حج کرن واسطے سفر کردا ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اودہ ایک قدم اٹھانا, ایک قدم رکھنا, اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا ایک قدم اٹھاوندا ہے نا, وہ بندہ جو قدم اٹھاوندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا ایک درجہ بلند کر دیندا ہے. اللہ تعالی نو ایک نیکی لکھ دیندا ہے. جدوں وہ بندہ قدم رکھدا ہے نا تے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے قدم دی وجہ تو ایک قدم دی وجہ تو دا ایک گناہ مٹا دیتا جاندا ہے. اتنی عظمت والا حج, اور لوگ جنہاں اللہ تبارک و تعالی نے پیسے نہیں دیتے نے, جنہاں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت نہیں دیتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے اعمال دسے نے کہ کرم دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے. اور لوگوں پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا عمل سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پیٹ دے اندر محلے دے اندر آنڈیاں گوانڈیاں دے اندر رشتہ داراں دے اندر کوئی بندہ حج کرن واسطے جا رہا ہے, کسی بندے نے تیاری کر لی ہے, اس بندے نے حج کرن واسطے جانا ہے نا, بندہ آپ تے نہیں جا سکدا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ حاجی دی تیاری کروا دیندا ہے, حاجی نو کوئی چیز لے کے دے دیندا ہے, حاجی دی مدد کر دیندا ہے کرائے دے اندر, حاجی نو کوئی چیز لے کے دے دیندا ہے سفر دے واسطے, حاجی دی تیاری کرواندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کرن والے نے تے حج کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اونوں تے اجر دینا ہی دینا ہے. جڑا بندہ حاجی دی تیاری کرواندا ہے نا, حاجی دی مدد کردا ہے, حج تے جان والے بندے دیاں تیاریاں کروان والا بندہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی مکمل حج دا ثواب عطا
عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، پہلا عمل کی ہے جڑا بندہ حاجی دی تیاری کرواندا ہے نال اللہ تبارک و تعالی اونوں بھی مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اور لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے ایسے اعمال دسے نے کہ میری امت نو کسی نہ کسی طریقے دے نال حج دا ثواب مل جائے، عمرے دا ثواب مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کو ہور نیکی دسی ہے، دوسرا عمل دوسری نیکی کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس بندے نے نماز پڑھی صبح دی نماز جماعت دے نال پڑھی ہے، فجر دی جماعت دے نال نماز پڑھن والا بندہ ثم صلی رکعتین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جگہ تے بیٹھا رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے دعاواں کردا رہندا ہے، تسبیحات پڑھدا رہندا ہے، اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کردا رہندا ہے، بیٹھا بیٹھا اللہ اللہ کیتی جاندا ہے کیتی جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کر دیا اس بندے نے ویکھیا کہ ہن سورج بلند ہو گیا، سورج باہر نکل آیا ہے، سورج طلوع ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر بندہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی کے اندر حدیث نمبر 586، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت اللہ کاجر حجۃ و عمرۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر دے دیتا ہے، اتنا اجر دے دیتا ہے جویں اس بندے نے ایک حج کر لیا ہے تے ایک عمرہ کر لیا ہے۔ او بھائی ایسے ایک حج کر لیا ہے تے ایک عمرہ کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے، ایک عمرے دا ثواب بھی عطا کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ جڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے نال اللہ تبارک و تعالی نو حج دا ثواب علیحدہ دیندا ہے تے عمرے دا الگ ثواب دیندا ہے، ایک حج تے عمرے دا ثواب اس بندے نوں مل جاندا ہے۔ اور لوگوں تیسرا عمل کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى إلى الصلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، جڑا بندہ نماز پڑھن واسطے چل پیندا ہے نال دل دے اندر نماز دی تڑپ، دل دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی محبت، جڑا بندہ شوق دے نال نماز پڑھن واسطے جاندا ہے، دل دے اندر نماز دا شوق ہے تے چلدا پیا ہے اللہ دے گھر دی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نو اس بندے دا چلنا اتنا پیارا لگدا ہے، اللہ تبارک و تعالی نو یہ بندہ ایڈا سونا لگدا ہے، ایڈا پیارا لگدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى إلى الصلاة مكتوبة في الجماعة، جڑا بندہ اپنے گھروں چلدا ہے نماز دی محبت لے کے تے جا کے جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے نال وہی کا حجۃ، وہ بندہ آپ تے نماز پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی نو اجر اتنا دیندا ہے، اتنا اجر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاہیا کا حجۃ، انہوں اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی نے دے دیتا ہے جویں اس بندے نے حج کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نماز دا بھی ثواب دینا ہے نال حج دا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور لوگوں چوتھے نمبر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا عمل دسیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح الجامع حدیث نمبر 6556، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى إلى الصلاة تطوعا فهي كعمرة تامة، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر دی طرف چل پیندا ہے حالانکہ نماز پڑھن واسطے نہیں، بس ویسے ہی گھر دل نہیں لگیا تے کہندا یار اللہ دے گھر دے اندر ہی چلا جانا جا کے
اتنے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرا گا ہلے ذکر 15 منٹ پہلے نماز کے اندر جا کے اتنی دیر اللہ تعالیٰ دا ذکر کر لواں گا ہلے ذکر آدھا گھنٹہ پیا ہے نماز کے اندر جا کے قرآن پاک کی تلاوت کر لواں گا نماز کے انتظار کے اندر چل پیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشاء الى الصلاۃ تطوعی جڑا بندہ نفلی نماز واسطے چل پیندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اتنا ثواب دیندا ہے اتنا ثواب دیندا ہے فاہیا کا عمرہ تامت جویں او بندہ عمرہ کرن واسطے جاندا پیا ہے مسجد کے اندر نبر کے عمرہ کرن واسطے جاندا پیا ہے اللہ تبارک و تعالی نو عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے جڑا ٹائم نال چل پیندا ہے اللہ دے گھر دے اندر اللہ اکبر آؤ پنجویں نمبر تے پنجویں عمل پنجویں نیکی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں چلدا ہے اللہ دے گھر دی طرف نماز پڑھن واسطے تے بندہ وضو اپنے گھروں کر کے آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو اپنے گھروں کر کے آندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دا انداز اتنا پسند آندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دا چلنا اتنا پسند آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ادھر ایک قدم چکنا تے ایک قدم رکھنا اللہ تبارک و تعالی دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں بھی لکھ دیندے نے ایدے گناہ بھی معاف کر دیندے نے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے فرشتے ایدے پیراں دے تھلے اپنی نورانی پر وچھا لیندے نے اے بندہ اللہ تعالی دی رحمتاں دے اوتے چلدا جا رہا ہے اللہ دی رحمتاں دے اندر چلدا جو مسجد کے اندر جا کے جماعت نماز پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ثواب دیندا ہے فاہیا کا عمرہ دین جو اس بندے نے ایک عمرہ کر لیا ہوے تے جڑا بندہ 5 ٹائم مسجد کے اندر نماز پڑھن واسطے آندا ہے 5 ٹائم اپنے گھروں وضو کر کے نماز پڑھن واسطے آندا ہے اللہ تبارک و تعالی کو روزانہ 5 حج تے 5 عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اکبر آؤ پھر اللہ تبارک و تعالی دے کول دعا کریے اللہ سونیا سانو او جناب سانو نیکیاں دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اکھی بھی بقا دے اللہ سانو اجر بھی عطا کر دے اور لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے ایسے اعمال دسے نے جی دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو اللہ تبارک و تعالی حج تے عمرے دے ثواب عطا کر دیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر جاندا ہے کسی مجلس دے واسطے مسجد دے اندر کوئی محفل منعقد کی گئی ہے مسجد دے اندر کوئی درس قرآن منعقد کیتا گیا ہے جڑا بندہ انی انت علم خیرا او علمہ کان لہ کاجر حاجن تامتن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس نیت نال چل پیندا ہے کہ مسجد دے اندر ایک محفل دا اہتمام کیتا گیا ہے او دے اندر جاواں گا ہو سکدا ہے کوئی نیکی مل جاوے ہو سکدا ہے کوئی چنگی گل مل جاوے تے اس گل دے اوتے میں عمل کر لواں اللہ تبارک و تعالی میری زندگی بدل کے رکھ دے اللہ تبارک و تعالی میرے عیب میرے گناہ معاف فرما دے ہو سکدا ہے کوئی ایسی گل مل جاوے کہ میری زندگی دے اندر انقلاب آ جاوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس نیت دے نال مسجد دے اندر جاندا ہے نا محفل دے اندر اج جناب اسی جانے ہیں چاول کھان واسطے اسی جانے ہیں کوئی کسی نو ویکھن واسطے تے کوئی کسی نو ملن واسطے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے جاندا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ان لہ کا اجر حاجن تامر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نو مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے جی اس بندے نے حج کر لیا ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے حج پورا دا قبول فرما لیا ہے او دے حج دے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی ہے کوئی چیز رہ نہیں گئی کوئی
رکن نہیں رہ گیا، کوئی تسبیحات نہیں رہ گئیاں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں رہ گیا، کوئی دعا نہیں رہ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجر حاجن تمام مکمل اجر اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ثواب عطا کر دیندے نے جڑا مسجد دے اندر جاندا ہے کوئی نیکی دی گل سکھن واسطے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے ایسے اعمال اپنی امت نو دسے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں بڑیاں نیکیاں اپنی امت نو دسیاں نے، انہاں دے اندر کو ہور سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی تو بعد مسجد قباء دے اندر جڑا بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لیندا ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء تو مراتب مسجد قباء دے اندر 2 رکعت پڑھنیاں اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب عطا کر دیندا ہے کہ جویں اس بندے نے بیت اللہ دے اندر عمرہ کیتا ہوئے، مسجد قباء دے اندر 2 نفل پڑھنا اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اور عمل دسیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں حج دا ثواب عطا کر دے، جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ تبارک و تعالی مینوں عمر دا ثواب عطا کر دے، پھر انہاں چیزاں دی پابندی کرو، انہاں چیزاں دے اوتے عمل کرو، ساریاں دے اوتے نہیں کرو، ایک دے اوتے لازمی عمل کرو نا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کتنا کتنا اجر عطا کردا پیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نوں بھی اتنا اجر عطا کر دیندا ہے۔ اپنے ماں باپ دی خدمت کرن والا بندہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نوں بھی ماں باپ دی خدمت کرن والے نوں بھی اتنا اجر دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک صحابی آیا ہے آن کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج تے نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ دی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ دی تابعداری کرے گا، اپنے ماں باپ دی عزت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تینوں حج دا ثواب ماں باپ دی خدمت دے اندر ہی عطا کر دے گا۔ وضاحت کردے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دے نال محبت دے نال ایک مرتبہ ویکھ لیندا ہے، ایک مرتبہ محبت دی گل کر لیندا ہے، پیار دے نال گل کردا ہے، پیار نال ویکھ لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ جسے آپ کہندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے محبوبہ جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ ویکھ لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 100 اجر دا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جی دے ماں باپ دی اسی عزت نہیں کردے، اسی خیال نہیں کردے، جی دے نوں کدے پانی دا گلاس نہیں دیتا، اے مر جاوے تے اینا رونے آ محلے والے نوں پتہ لگ جاوے سارے نالوں زیادہ ایدا ابا سی، سارے نالوں زیادہ اے وفادار سی۔ اللہ اکبر۔ جی دا بندہ دعائی تو ترسدا مر جاندا ہے، جی دا بندہ ایک ٹائم دی دعائی تو ترسدا ترسدا فوت ہو جاندا ہے۔ جی دے ماں باپ نوں اسی دعائی جو کہ پیسے نہیں دیندے، جدوں فوت ہو جاندا ہے پچھوں دیگا تے دیگا چڑھائی جاندے آ، پچھوں جناب رو رو کے وکھانے لوکاں نوں، پچھوں دیگا جناب چڑھا کے وکھانے لوکاں نوں۔ دیکھو نا اسی اپنے ماں باپ دے نال کتنا عزت کر رہے ہیں، کتنا پیار کر رہے ہیں۔ سونے اگر اجر لینا ہے ثواب لینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھے ماں باپ دے زندہ دے نال، اگر زندہ دے تے انہاں دی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالی تینوں اللہ تبارک و تعالی تینوں حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جدوں فوت ہو گئی تے پھر پچھوں روم تو علاوہ کوئی اور چیز ہاتھ دے اندر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے نال ایک باپ تے
جناب ایک چھوٹا جا بچہ ہے، یہ باپ نے سوچیا میرا چھوٹا جا بچہ ہے، یہ امی جس دنیا تو فوت ہو گئی ہے، یہ گھر دے اندر دل نہیں لگتا، ممی آخر کام کہاں ہے جانا ہوں ہے، گھر دے اندر کندہ کی کرے گا؟ اللہ دے اس بندے نے ایک شادی کروا دئیے، جب میں باہر چلا جایا کروں گا میری بیوی میری امی بن کے عزت کرے گا، خدمت کریا کرے گی، انہاں دا آپس دے اندر دل لگیا رہا کرے گا۔ کافی دنوں تو بعد پھر اس باپ نے پوچھا میرے بیٹا سنا تے صحیح نال تیری پہلے والی امی ٹھیک سی یا آ والی امی ٹھیک ہے؟ تینوں کیڑی امی پسند آئی ہے؟ جڑی فوت ہو گئی ہے او تیری امی چنگی سی یا کہ ہون والی تیری امی چنگی ہے؟ اے بیٹا کہن لگے ابو جڑی پہلے والی امی سی نا وہ بڑی جھوٹی ہویا کردی سی، بڑے جھوٹ ماریا کردی سی، اے جڑی امی ہے نا بالکل سچی امی ہے۔ تے باپ کہن لگا پتر اے گل کیویں دی کیتی ہے؟ او کیویں جھوٹ بولدی سی تے اے کیویں سچ بولدی ہے؟ او کہندا ابو جی جدوں میری امی میرے نال ناراض ہو جاندی سی نا، جڑی پہلی امی سی جدوں ناراض ہو جاندی سی نا او مینوں کیا کردی سی بیٹا میں تینوں روٹی نہیں دیواں گی، جا گھروں نکل جا میں تینوں روٹی نہیں دیواں گی، میں گھروں نکل جاندا میں بچیاں دے نال کھیلدا کھیلدا جدوں واپس آ جاندا نا تے میرے آن تو پہلے روٹی پکی ہوندی سی، کئی دفعہ انج ہو جاندا میں کھیلدا کھیلدا گلی دے اندر سو جایا کردا، میری امی مینوں چک کے اٹھا کے لے آندی، مینوں چار دی تے منجے تے پا کے تے پکھے چلا دیا کردی سی۔ ابو جی اے جڑی امی ہے نا بالکل سچ بول دی ہے، جدوں امی کہہ دندی ہے نا کہ اج تینوں روٹی نہیں دیواں گی تیرا پتر سارا سارا دن بھوکا ہی دن گزار دیندا ہے، تیرا پتر ساری ساری رات بھوکے رات گزار دیندا ہے، لیکن امی اپنی سچائی دے تے قائم رہندی ہے، تیرے پتر نوں روٹی نہیں ملدی۔ اللہ اکبر جدوں فوت ہو جاندے نا تے پھر روندے آ تے جدوں زندہ ہے تے پھر اسی پرواہ ہی نہیں کردے۔ اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت کردا ہے نا، ماں باپ دا خیال کردا ہے، ماں باپ دی ضروریات دا خیال کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نو اتنا ثواب دیندا ہے جس طریقے نال حاجی نو اج دا ثواب ملدا ہے، اس طریقے نال ماں باپ دی عزت کرنے والے نو ثواب ملدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی دی تیاری کروان والا بندہ، حاجی دی مدد کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور اس بندے نے بھی مکمل اجر ثواب عطا کر دیندا ہے۔ دوسرا بندہ جڑا فجر دی نماز تو بعد اشراق دی 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نوں ایک حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں چلدا ہے تے جا کے جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے، دل دے اندر نماز دا شوق ہے، شوق دے نال جا کے نماز پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِيَّ حَجَّةٍ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر دیندا ہے، اتنا ثواب دیندا ہے کہ جویں اس بندے نے حج کر لیا ہوے۔ تے چوتھے نمبر تے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اونوں عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ پنجویں نمبر تے جڑا بندہ مسجد دے اندر جاندا ہے نیکی دی نیت دے نال اللہ تبارک و تعالی نو مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ تے 7ویں نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کر لے گا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نو اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا، اتنا اجر ملے گا کہ جس طریقے نال اس بندے نے میں محمد دے نال مل کے حج کر لیا۔ اللہ اکبر جان دے ہونا یار ساڈے اندر کوئی نیک بندہ حج کرنے واسطے جا رہا ہوے نا، ساڈے اندر کوئی بندہ نیک بندہ عمرہ کرنے واسطے جاندا ہوے نا تے سانو بڑی خوشی ہوندی یار اے اللہ دا نیک بندہ نے اگے بھی 2-3 دفعہ حج کیتا ہے، انہیں اگے بھی عمرہ کیتا ہے، انہوں پتہ ہے کیویں کیویں کرنا ہے، یہ سانو دسدا رہے گا کہ تو نہ پتہ لگے دس دے گا یا ساڈا رشتہ دار پہلے اوتھے موجود ہوے